السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی تھی سب کو؟ جی الحمدللہ آواز کلیئر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا آیت تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا تیسرا سبق جو ہے تیسری کلاس ہے ہماری۔ پچھلے اسباق میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے حروف جوف پڑھے تھے، الف واو یا، اور دوسرے سیشن میں ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے، حلق سے ادا ہونے والے حروف پڑھے تھے، جس میں فا، غین، ہا، عین اور ہا حمزہ تھا۔ آج ہم تیسرا مخرج جو ہے ہمارا وہ پڑھیں گے زبان کے زبان سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا مخرج ہے ہمارا زبان۔ زبان کے آپ کے سامنے سلائڈ پہ زبان کے حصے اور ان کے نام۔ اقصا لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں اقصا، آخری حصہ، اوپر والا حصہ۔ وسط اللسان، درمیانی حصہ، اور طرف اللسان یعنی جو ابتدائی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی ٹپ جو ہے اپنی زبان کی کچھ والی سائڈ پہ ہے اس کو کہتے ہیں ابتدائی حصہ، یعنی زبان کی نوک جو ہوتی ہے۔ اور درمیان کا جو زبان کا جو سائڈ والا حصہ ہے حافظ اللسان اس کو کہتے ہیں، جو ہماری جو داڑیں ہیں سائڈ کی اس کو لگتا ہے یہ والا حصہ جو ہے زبان کا۔ تو یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں یہ آپ کی سلائڈ میں آپ کو شو ہو رہے ہیں، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیں آج کے ہمارے حروف ہیں، سب سے پہلے جو زبان سے ادا ہونے والے ہیں ان میں قاف اور کاف۔ قاف اور کاف کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ قاف جو نقطوں والا قاف، اس کو پورا قاف بھی کہتے ہیں، یہ اکثر لسان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کے تالو سے لگانے پر حلق کی طرف سے جو موٹی آواز آتی ہے یہ قاف ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کی جڑ جو ہے
اس کو آپ اوپر نرم تالو کی طرف لگائیں گے، نرم تالو کو لگائیں گے، گلے کے اندر جو نرم حصہ ہوتا ہے اس پہ لگائیں گے تو یہ اوف کی آواز جو ہے نا وہ ادا ہوگی، اور یہ پور بھی بڑھا جائے گا۔ اوف، آپ ساتھ ساتھ میوٹ کر کے اپنے مائک میوٹ ہی رکھیں اور پریکٹس کرنے کی ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کریں۔ اوف، زبان کا آخری حصہ یعنی زبان کی جڑ جو ہے اس کو آپ اپنے حلق کے نرم حصے پر لگائیں، تالو کا جو نرم حصہ ہے اس پہ لگائیں جو حلق کی طرف آتا ہے۔ اوف، اسی طرح کاف جو ہے دوسرا کاف، یہ باریک کاف پڑھا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوگا کہ زبان کو کاف کی جگہ سے کچھ منہ کی جانب تالو سے لگا کر باریک آواز میں کیف ادا ہوگا۔ اس کو نہ کیف کہنا ہے ہم نے، نہ کاف کہنا ہے۔ اس کی آواز دیکھیں، زبان کو آپ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے آئیں تو اس کو لگائیں آپ سخت تالو سے۔ پہلے ہم نے نرم تالو پہ لگایا تھا زبان کی جڑ کو، اب ہم سخت تالو جو منہ کی طرف ہے اس کو لگائیں گے تو اس کی آواز کیف کی ادا ہوگی۔ کیف، اوف، کیف، اوف، کیف، اوف، کیف، اس طریقے سے یہ ادا ہوگا۔ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بہت خوبصورتی سے ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ اس کی پریکٹس کرتے ہیں حرکات کے ساتھ ان کی ادائیگی کی، اوف اور کیف کی۔ جب بھی کسی حرف کا مخرج آپ نے جاننا ہو، آپ کو یاد نہ ہو، اور آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کہاں سے اس کی حرف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس حرف کو ساکن کریں، اس سے پیچھے حمزہ لگائیں، یعنی زبر والا حمزہ، جیسے یہ یہاں پر آپ کے سلائیڈ میں شو ہو رہا ہے۔ تو حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس حرف کو ساکن کر کے حمزہ کے ساتھ ادا کریں گے، تو جہاں پر آواز رکے گی آپ کا جو مخرج ہے اس حرف کا وہی ہوگا۔ حمزہ، زبر، کاف، اف، او، اف، او، کاف کو پر بھی کریں گے اور کاف سے کلکلا بھی ہوتا ہے، اس کی آواز پلٹ کی آتی ہے۔ کلکلا والے حروف ہم انشاءاللہ آگے ساتھ ہماری سلائڈ میں ہوں گی شامل، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قوف جو اوپر والا قوف ہے اس کی آواز پلٹ کر آئے گی۔ اف، او، دوسرا کاف ایٹ یا روک کے رکھیں گے یا اس کی کاف کی آواز کو کھ کر کے پڑھیں گے، ساکن کاف جو ہے باریک والا کاف، ایٹ، ایٹ، اس طریقے سے یہ ادا ہوگا۔ آپ، ایٹ، آپ، ایٹ، اس طرح۔ المقابر، المقابر یا المقابر، التكاثر، التكاثر، المستقيم، كلا، خلقتني، لكم، بالحق، بالحق، یہاں کاف پہ تشدید بھی ہے، اس کو آپ نے اس کاف کو پر بھی کرنا ہے، اس کی تشدید بھی سختی سے ادا کرنی ہے، اور اس پہ کلکلا بھی ہوگا جو کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کلکلا کیا ہوتا ہے۔ بالحق، ملک الناس، ملک الناس، اس کی پریکٹس دیکھیں، جو کاف ہے باریک والا کاف، اس کی پریکٹس ہم سورہ التکاثر میں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق اللہ العظیم۔ جی، اگلے حروف ہیں ہمارے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف ہم نے دیکھ لیا، اب ہے جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا کا مخرج ہم دیکھیں گے۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان کو
جو تالو کا درمیان ہے وہاں پر لگا کر ادا کریں گے، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالو کو لگائیں گے، تالو کے درمیان والے حصے ہی کو لگے گا جیم شین یا۔ یہ عام طور پر ہمارا ایگزیکٹ ہی ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہونے کے امکان جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہی ادا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ محنت کرنے کی اس پر جو پریکٹس کے لیے وہ میرا خیال سے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آٹومیٹکلی صحیح مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں صرف تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ یا کی آواز میں یہ کی جو آواز شور کی آتی ہے نا وہ نہیں آنی چاہیے، یہ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ جیم شین یا کرنا ہے، یا نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ حرکات کے ساتھ ادائیگی کی مشق کرتے ہیں ابھی ہم جیم اور شین کی۔ اش، اج جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اج اس کی پلٹ کی آواز آئے گی، ابھی اس کو آپ اسی طرح سے جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کریں، سمجھ لیں گے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں۔ اش، اج، شری جاء، وشکرک فی جیبها یشفع یوعن، والشمس علم یجعل، اس کو جیم کو پکڑ کے نہیں رکھنا آپ نے، جیم کو یہاں پر چھوڑنا ہے، جیم ساکن جو ہوگی اس کو آپ نے اس کے مخرج سے ہلا کے پڑھنا ہے۔ اور اب یا کی جو مشق ہے، جو خالی یا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا الف مد واؤ مد یا مد، اس میں الف تو خالی تھا لیکن یا اور واؤ ساکن حالت میں تھی، یعنی ان کے اوپر جزم تھی، تو وہ واؤ مد یا مد بنتا تھا۔ یہاں پر بغیر مدہ کی یا ہے، یعنی یہ ساکن حالت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر یا، آئی، یشفع، یحجی، یمیت، علیہم، یعنی یہ جو یا ہے یہ ساکن حالت میں پڑھی نہیں جاتی ہے اس طرح، یہ یہاں پر حروف کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی بغیر جزم کے یا بغیر حرکات کے نہیں پڑھی جائے گی، ویسے یہ جہاں بھی پڑھی جائے گی کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے گی، تو یہ اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ شین کی جو پریکٹس ہے آپ کی، یا کی بھی ہے اور شین کی بھی ہے، سورہ الشمس میں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت جو ہے نا ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے نا اس میں حصہ لیا ہے، آپ نے پریکٹس کی ہے اور اچھے سے سبق آپ لوگوں نے سنایا ہے، سب بہنوں نے جنہوں نے اپنے آڈیوز سینڈ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی پھر سے پڑھتے ہیں سورہ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی کیونکہ آپ آڈیو بھیج چکے ہیں اس لیے اس کی آڈیو نہیں بھیجنی، وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کلاس کے اینڈ پہ انشاءاللہ۔ رواد کا مخرج کیا ہے؟ یہ بھی زبان سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، اس کا مخرج بھی زبان ہی ہے،
जुबान के किनारे को दाएं या बाएं जानिब दोनों में से जौन सी साइड से भी आप लगाना चाहें, राइट या लेफ्ट, ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगाने के बाद ये हर्फ अदा होता है वॉद वॉद। ये देखिए आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, दोनों साइड पे राइट एंड लेफ्ट दोनों में से किसी एक साइड पर भी लगा लें, दाएं यानी लेफ्ट या राइट में से, तो ये लफ्ज जो हर्फ जो है सॉरी ये गौद अदा होगा गौद। इसको ना द्वाद पढ़ना है ना जुआद पढ़ना है, ये दोनों अदायगी जो है वो गलत है। ना जुआद पढ़ा जाएगा ना ही इसको दाल की तरह द्वाद पढ़ा जाएगा। गौद जुबान को आप थोड़ा सा कर्व करेंगे, जिस साइड से आपकी जुबान कर्व हो जाती है तो जुबान को थोड़ा सा कर्व करने के बाद आप ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं आपकी उनकी जड़ों को जुबान को लगाएंगे तो आपका ये हर्फ अदा होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो ये इसकी अदायगी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। बहुत इसकी प्रैक्टिस करते हैं हरकत के साथ। आज तकबीर अल-मग़ज़ूबी तज़लील फज़्ज़लतुकुम, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा वक्त था ये है आपके लिए, आपने जो इसकी प्रैक्टिस करनी है दुआ के मखरज की। बहुत खूबसूरत सूरा है, सूरा कुरान बहुत खूबसूरत और मेरी पर्सनली मेरी पसंदीदा सूरा में से सूरा वज़्ज़ुहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। अब ये जो मखारिज हैं आपके लाम, नून और वा, इनको देखें। लाम जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों और 2 जड़ों, 2 दाढ़ों के मसूड़ों को, 2 दाढ़ों के मसूड़ों से जब अच्छी तरह लगाएंगे तो ये जो है ना हर्फ अदा होगा लाम। ठीक है, लाम लाम जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों और 2 दाढ़ों के मसूड़ों से अच्छी तरह लगाने से ये हर्फ अदा होता है लाम लाम। के बाद नून है, जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों के मसूड़ों से लगाते हुए अदा करते हैं नून नून। अब दाढ़ों को नहीं लगेगी जुबान, सिर्फ जो सामने वाले 6 दांत हैं उनको लगेगी। लाम को अदा करते हुए 6 दांत और 2 दाढ़ें इन्वॉल्व होती हैं, जुबान के साथ टच करती हैं, और नून को अदा करते हुए जुबान का अगला हिस्सा जो है ऊपर वाला उसको वो सामने वाले 6 दांतों के मसूड़ों से लगता है, फिर ये नून अदा होता है। और वाह का मखरज क्या है, जुबान की नोक की बैक साइड जो पुश्त है, पुश्त को ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के मसूड़ों से लगाकर अदा करते हैं। रॉ 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 को जो है ना वो बात सफा भी पड़ी जाती है रॉ। ये प्रैक्टिस देखें। अल आरु अल आरु गैरिल गैरिल मग़ज़ूबी रिहला, लाम और रा की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है।
رحلہ، الکافرون، نصب اللہ، يدخلون، ارسل، فی العقد، مرۃ. نون کی پریکٹس کریں تاکہ یہ حرکات کے ساتھ. ان، اہدنا، نحن، انفسنا، نعبد. اب یہ دیکھیں نون کی آواز جو ہے وہ کیسے ادا ہو رہی ہے. زبان کی آپ کی جو سامنے والا حصہ ہے وہ سامنے والے دانتوں کو ٹچ کر رہا ہے، اس سے پھر ادا کی ہو رہی ہے. یہاں پر آپ پریکٹس کرتے ہیں نون کی. نون کی پریکٹس کے لیے سورہ الناس، بہت خوبصورت سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، لام کی بھی اور نون کی را کی تینوں حروف کی یہاں پر پریکٹس ہو رہی ہے اس سورہ میں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. یہ آپ لوگوں نے اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. کون سی سورہ آپ نے جو ہے نا اس کی آڈیو ہمیں سینڈ کرنی ہے، کون کون سی سورہ کی، یہ ہم گروپ میں میسج کر دیں گے انشاءاللہ. باقی آپ نے جو ہے نا پریکٹس ساری جو ہے نا سورہ جو آج کے سبق میں ہیں وہ آپ نے سب کی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں 18 لیٹرز ہیں اور ان کے 10 مخارج، جن میں سے الحمدللہ ہم نے جو 3 ہیں وہ زبان والے، پہلے جوف کے پڑھے، پھر حلق کے پڑھے، اور اب آج ہم نے زبان کے جو مخرج ہیں زبان کا اس سے جو ادا ہونے والے حروف ہیں ان کی پریکٹس کی ہے. تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پر مختلف کلرز ہیں اور ان کو جو ہے نا زبان سے ادا ہونے والے حروف، ان کو کون سے کلر میں شو کیا گیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے گا آج ہم نے کون کون سے حروف ادا جو ہے نا ان کی پریکٹس کی ہے. جی میں زیبونی صاحب بات کر رہی ہوں. جی جی، شین، یا. شاباش. جی اور کون بتائے گا؟ جی آپ یوز کر لیں. آپ کوئی اور بتائیں باقی. خوف اور اور دوسرا خوف. کوئی ایک میوٹ کرے پلیز. خوف، میں بتاؤں؟ را، ضاد، لام، نون. لام نون ٹھیک ہے. رو. را. ٹھیک ہے شاباش. بس اب یوز کر لیں. دیکھیں آپ نے تو ایک کی بہن نے زواد ادا کیا نا، اس کو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے زواد، لیکن جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا آپ کو مزہ آئے گا. اس کی پریکٹس کرنے میں بہت مزہ آتا ہے جب آپ اللہ کے کلام کو سیکھتے ہوئے تھوڑی مشقت اٹھاتے ہیں، تھوڑی جو ہے ایفرٹ لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہم پریکٹس کرتے ہوئے. اور آپ کو دیکھیں جب آپ پریکٹس کریں گے، میں نے پچھلی کلاس میں بھی غالباً کہا تھا کہ آپ مرر کے سامنے اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جب آپ پریکٹس کریں گے نا، اپنے منہ کو آپ خود اپنے فیس کو دیکھیں گے جب آپ حروف کو ادا کریں گے. ایسا ایسا سارے حروف تہجی ہم ان کے مخارج جب سیکھیں گے، پورے مکمل کر لیں گے، تو انشاءاللہ جب آپ کر رہے ہوں گے نا اس کو پریکٹس کر رہے ہوں گے آئینے کے سامنے، تو آپ کو بڑا اچھی فیلنگ آئے گی کہ کیسے ہم اسٹائل ہمارے منہ پہ بنتے ہیں. تو کسی کو چاہے دیکھنے والے کو عجیب لگ رہا ہو لیکن ہمیں اچھا لگے گا کیونکہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. تو دعات کا مخرج ادا کرتے ہوئے اپنے یہ اس چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زبان کی جو کروٹ ہے ایک سائڈ جو ہے رائٹ یا لیفٹ کی، وہ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کو لگے گی، تو پھر آپ کی دعات ادا ہوگی. دعات
تھوڑا سا زبان کو آپ کرو کریں گے، موڑیں گے، یعنی کروٹ سے لائیں گے زبان کو، تو پھر آپ کا یہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی اچھے سے ہوگی۔ تو پریکٹس کرنی ہے ہم نے، دیکھیں نیت اللہ کے لیے خالص رکھیں، اللہ کے دین کو سیکھتے ہوئے اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے نیکی کا نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ نیت ہماری خالص ہو اور کوشش ہماری پکی ہو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ تو جس نے جو کوشش کرے گا وہ کر پایا یا نہیں کر پایا، لیکن کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے۔ جی ہینڈ ریز کیا ہے ثریا احمد نے، جی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟